السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المومنین حضرت حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام رملہ تھا اور کنیت حبیبہ تھی۔ نسب نامہ یہ تھا حبیبہ بنت ابی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس۔ آپ کی والدہ کا نام صفیہ بنت ابی العاص تھا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی تھیں۔ گویا حضرت حبیبہ امیر معاویہ کی حقیقی اور حضرت عثمان کی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ وہ بعثت نبوی سے 17 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئیں۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جحش سے ہوا۔ دونوں نے بعد بعثت کے ابتدائی دور میں اکٹھے ہی اسلام قبول کیا۔ حضرت حبیبہ کے والد اس وقت اسلام کے سخت ترین دشمن تھے اور مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی تو عبید اللہ بن جحش اور حضرت حبیبہ بھی دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ ہجرت کر کے حبش چلے گئے۔ حبشہ پہنچتے کے چند دن بعد عبید اللہ مرتد ہو گئے اور عیسائی مذہب اختیار کر کے شراب نوشی شروع کر دی۔ حضرت حبیبہ نے شوہر کو بہت سمجھایا کہ کیوں اپنی آخرت خراب کرتے ہو، لیکن اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی تھی۔ کوئی اثر نہ ہوا اور عیسائیت میں بقیہ زندگی بسر کرتے ہوئے وفات پائی۔ عبید اللہ کی صلب سے حضرت حبیبہ کی ایک بیٹی حبیبہ نام کی تھیں۔ ان کو شرف صحابیت حاصل ہوا۔ انہی کے نام کی نسبت سے حضرت رملہ کی کنیت حبیبہ مشہور ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عالم غربت میں حضرت حبیبہ کے بیوہ ہونے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایام عدت پورے ہونے کے بعد حضرت عمرو بن امیہ زمری کو نجاشی شاہ حبشہ کے پاس بھیجا اور اس غرض کے لیے بھیجا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حبیبہ کو نکاح کا پیغام دیں۔ نجاشی نے اپنی ایک لونڈی کے ذریعے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح حضرت حبیبہ کو بھیجا۔ انہیں بے حد مسرت ہوئی۔ اظہار تشکر کے طور پر لونڈی کو چاندی کے 2 کنگن اور نقرئی انگوٹھیاں عطا کیں اور حضرت خالد بن سعید بن عاص کو اپنا وکیل مقرر کیا۔ شام کو نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب اور دوسرے مسلمانوں کو بلا کر خود نکاح پڑھایا۔ رسم نکاح سے فراغت کے بعد حضرت خالد بن سعید نے سب کو کھانا کھلا کر رخصت کیا۔ نکاح کے کچھ عرصے بعد حضرت حبیبہ حبشہ سے مدینہ منورہ آ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں خیبر کی مہم پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ آخر 6 ہجری یا اوائل 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی نیک فطرت اور صالح خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قدیم الاسلام ہونے کا شرف عطا کیا، حالانکہ ان کے والد فتح مکہ تک مشرکین قریش کی قیادت کرتے رہے۔ اسلام کی خاطر انہوں نے طویل سفر کی صعوبتیں خندہ پیشانی سے برداشت کیں اور حبشہ میں غربت کی زندگی اختیار کی۔ حالانکہ ان کا گھرانہ دولت مند اور ریاست کے لحاظ سے قریش میں بہت ممتاز تھا۔ فتح مکہ سے قبل ان کے والد ایک دفعہ ان سے ملنے مدینہ آئے۔ اس آمد کا مقصد یہ بھی تھا کہ اپنی بیٹی کی معرفت میعاد صلح کی توسیع کے لیے کوشش کریں۔ جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگے تو حضرت حبیبہ نے بستر الٹ دیا۔ ابو سفیان کو ناگوار گزرا، بولے، تمہیں اس بستر پر اپنے باپ کا بیٹھنا بھی پسند نہیں؟ حضرت حبیبہ نے جواب دیا، بے شک مجھے پسند نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر ایک مشرک بیٹھے۔ ابو سفیان خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے اور صرف اتنا کہا کہ تو میرے پیچھے بہت بگڑ گئی۔
حضرت ام حبیبہ حسن ظاہری سے بھی بہت متصف تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت حسن عطا کیا تھا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو سفیان اپنی بیٹی کے حسن جمال پر فخر کیا کرتے تھے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 12 رکعت نفل روزانہ پڑھے گا، اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ حضرت ام حبیبہ سن رہی تھیں۔ اس کے بعد ساری زندگی 12 رکعت نفل روزانہ نہایت پابندی سے پڑھتی رہیں۔ جب ان کے والد ابو سفیان فوت ہوئے تو 3 دن کے بعد خوشبو منگوا کر رخساروں اور بازوؤں پر ملی اور فرمایا، رسول کریم کا حکم ہے کہ ایماندار عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ جائز نہیں، سوائے شوہر کے کہ اس کی موت پر 4 مہینے اور 10 دن بیوی کو سوگ کرنا چاہیے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے 44 ہجری میں 73 سال کی عمر میں اپنے بھائی امیر معاویہ کے عہد حکومت میں وفات پائی۔ وفات سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور کہا، میرے اور آپ کے درمیان سوکنوں کے تعلقات تھے، اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں نے معاف کیا، پھر ان کے لیے دعا مانگی۔ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا، آپ نے مجھے خوش کیا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ حضرت ام حبیبہ سے 65 حدیثیں مروی ہیں، جن کے راویوں میں کئی جلیل القدر صحابہ اور تابعین شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، رضی اللہ تعالی عنہا۔ مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، اللہ و رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں، میرے رب کی اطاعت پردہ ہے، میرے نبی کی چاہت پردہ ہے، ایمان کی حلاوت پردہ ہے، تقویٰ کی علامت پردہ ہے، پیغام جہاں کو یہ دوں گی، پیغام جہاں کو یہ دوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں، مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، اللہ و رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں، يدنين عليهن من جلابيبهن يدنين عليهن من جلابيبهن پردے میں رہنا ہی میری حیا کی قوت ہے، پردے میں رہنا ہی